بندہ جب اللہ کے حضور عبادت کے لیے حاضر ہوتا ہے، اس سے ہم کلام ہوتا ہے، یا اس کی بارگاہ میں کوئی التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، سوال کرتا ہے، اس سے کچھ مانگتا ہے، تو اس مانگنے کا ادب کیا ہے، سوال کرنے کا ادب کیا ہے، اللہ سے ہم کلام ہونے کا ادب کیا ہے۔ بس یہ ایک پوائنٹ ہے، ایک نکتہ ہے، آج کی نشست اس پر خاص کر رہا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ادب کا مفہوم مختصراً بیان کر دوں، اور پھر سلف صالحین میں اس کی اہمیت کیا تھی جسے ہم آج اپنی زندگی میں نظر انداز کر گئے ہیں، اس کا تھوڑا تذکرہ ہو جائے، پھر ہم آگے اس امر کی طرف آ جائیں گے جس کا میں نے بیان کیا۔ ادب لغوی اعتبار سے دسترخوان کو کہتے ہیں۔ مأدبہ کا لفظ عربی میں یوز ہوتا ہے۔ دسترخوان یا وہ ڈنر، وہ کھانا جس میں ہر قسم کی ڈشز رکھی جاتی ہیں اور لوگ جمع ہوتے ہیں اس ڈنر کے لیے، اس دسترخوان پر۔ ایسا دسترخوان یا ایسا کھانا جس پر لوگ جمع ہوں مل کر کھانے کے لیے، اور ہر قسم کی انواع و اقسام کا کھانا اس میں موجود ہو، اس کو مأدبہ کہتے ہیں۔ اور اس کا جو اصل ہے، روٹ ورڈ ہے، وہ ہے ادب۔ اب اس کا اطلاق کیسے ہوتا ہے اس لفظ پر، ادب پر، جو ہم اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں؟ تو اس کا معنی یوں بن جاتا ہے لغوی اعتبار سے کہ ایک انسان کی زندگی میں یا کسی انسان کے اخلاق میں اور اس کے طور طریقے میں اور اس کے بیہیویئر میں ممکنہ حد تک بہت سی خوبیوں کا جمع ہو جانا۔ انسان میں مختلف قسموں کی خوبیاں ہوتی ہیں۔ ایک خوبی ہے کہ انسان سچ بولتا ہے، اس کے ساتھ ایک خوبی ہے کہ انسان جس سے وعدہ کرتا ہے ایفا کرتا ہے، پورا کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ خوبی ہے دھوکہ نہیں دیتا۔ یہ خوبی ہے انسان سخاوت سے پیش آتا ہے۔ ایک آدمی کنجوس ہوتا ہے، ایک کی طبیعت میں سخاوت ہے، ایک کی طبیعت میں انتقام لینا ہے، ایک کی طبیعت میں معاف کر دینا ہے، عفو درگزر کرنا ہے۔ ایک شخص غیبت چغلی کرتا ہے اور دوسرا شخص قطعی طور پہ اپنی زبان کو کسی کی غیبت چغلی کے لیے نہیں کھولتا۔ ایک آدمی دوسرے کی برائی دیکھتا ہے، ایک شخص کی نگاہ برائی کو نہیں دیکھتی۔ ایک آدمی دوسرے کی برائی بیان کرتا ہے، ایک آدمی دوسرے کی صرف بھلائی بیان کرتا ہے، برائی سے زبان کو بند رکھتا ہے۔ ایک آدمی تکبر کرتا ہے، دوسرا تواضع اور انکساری سے کام لیتا ہے۔ بہت سے اچھے پہلو ہیں انسان کی طبیعت میں، خوبیاں ہیں، یہ متفرق ہوتی ہیں۔ کسی میں کوئی خوبی ہے، کسی میں کوئی دوسری خوبی ہے، کسی میں ایک اور خوبی ہے۔ جس میں یہ خوبی ہے ممکن ہے دوسری خوبی اس میں نہ ہو۔ جس شخص میں اچھائی، سچ بولنے کی خوبی ہے، اس نے ممکن ہے دوسری خوبی نہ ہو، سخاوت نہ ہو۔ جس شخص میں سخاوت کرنا، دوسروں سے بھلائی کرنا، غریب کی مدد کرنا یہ خوبی ہے، اس میں ممکن ہے حلال و حرام کا امتیاز نہ ہو۔ جس شخص میں تواضع اور انکساری کی خوبی ہے، ممکن ہے اس میں ایٹ دا سیم ٹائم اللہ کے حضور صدق اور اخلاص کی خوبی نہ ہو۔ تو اگر یہ ساری خوبیاں جو منتشر ہیں، متفرق ہیں، مختلف طبیعتوں میں، یہ ساری خوبیاں اگر انسان کی طبیعت کے دسترخوان پر جمع ہو جائیں، ایک انسان کی شخصیت کے اندر جمع ہو جائیں، اور ان تمام خوبیوں کو ایک شخص کی جب طبیعت میں جمع کر دیا جائے اور پھر ان کے اندر ایک خوبصورت ملاپ اور اعتدال پیدا ہو جائے، اس کا جو آؤٹ کم آئے گا اس کو ادب کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ادب اور مأدبہ، تو دسترخوان میں دیکھیے نا، آپ کھانا لگاتے ہیں، اس میں روٹی بھی ہوتی ہے، اس میں چاول بھی لگاتے ہیں، اس میں پلاؤ ہوتا ہے یا بریانی بھی ہوتی ہے، اس میں سالن بھی ہوتا ہے، ممکن ہے اس میں چکن کی ڈش ہو، اس میں لیمب کی ڈش ہو، اس میں دال ہو، اس میں سبزیاں ہوں، یہ بھی ہوتا ہے، سیلڈ بھی رکھتے ہیں اس پر، پھر اس کے ساتھ آپ ڈرنک بھی رکھتے ہیں، مختلف لوگوں کے لیے پانی بھی رکھ دیتے ہیں، کسی کے لیے کوک رکھتے ہیں، پیپسی رکھتے ہیں، جوس رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد پھل رکھتے ہیں۔ یہ تعریف ہے دسترخوان کی، جس میں بہت سے لوگوں کو آپ دعوت دے کے بٹھاتے ہیں۔ تو گویا اتنی چیزوں کو جمع کرنا، یہ جو جمع کرنے کا عمل ہے، انواع و اقسام کے کھانوں کو، مشروبات کو
اور پھلوں کو جمع کرنا، اس سے ادب اور مأدبہ کا لفظ نکلا ہے۔ اور یہی خوبیاں، اخلاق، اچھے آداب، اچھے طور اطوار، اچھی خصلتیں، یہ ساری جمع ہو جائیں اور انسان کا جو من ہے، اس کی طبیعت ہے، اس کی شخصیت ہے، اس کے دسترخوان پر اکٹھی پائی جائیں، تو اس سے شخصیت کا جو طرز عمل پیدا ہوگا یا جو اس کی شکل اور امیج پیدا ہوگی، اس کو انسانی زندگی میں ادب کہتے ہیں۔ تو گویا ادب ایک جزوی طرز عمل کا نام نہیں ہے، ایک ٹوٹیلٹی کا نام ہے، ایک کلی طرز عمل کا نام ہے، جو پوری کی پوری شخصیت کو سنوار دیتا ہے، جو انسان کی پوری سیرت کو سنوار دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دو کاموں میں اچھائی ہے اور دوسری چیزوں میں روڈ ہے، پڑھائی میں اچھا شوق ہے اور ماں باپ کے ساتھ روڈ بیہیویئر ہے، یا دوستوں کے ساتھ بہت پیار محبت سے ملنے والا ہے وہ شخص مگر بہن بھائیوں کے ساتھ درستگی کے ساتھ ملتا ہے۔ نہیں، ساری خوبیاں ہر جگہ یکساں قائم ہوں اور اعتدال کے ساتھ قائم ہوں، یکساں ہر جگہ ہر وقت ہر ایک کے ساتھ برتاؤ میں۔ تو جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو اس بیہیویئر کو اور طرز عمل کو ادب کا نام دیتے ہیں۔ ہم عام طور پہ اس کے بڑے لمیٹڈ معنی سے واقف ہیں۔ ہم ادب کا معنی لیتے ہیں کسی کی رسپیکٹ کرنا، بزرگوں کی، ماں باپ کی، اساتذہ کی، مشائخ کی، اللہ والوں کی، بزرگوں کی عزت اور احترام اور تعظیم و تکریم، اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ ادب ہے۔ بے شک یہ ادب ہے، مگر یہ کل ادب نہیں ہے، یہ سارے ادب کے معنی کا ایک جز ہے، یہ ایک جز ہے۔ ہاں، یہ بھی ادب ہے، مگر اس سے ادب مکمل نہیں ہوتا۔ ادب بڑے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ادب چھوٹے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ادب اپنے جیسوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ادب طاقتور کے ساتھ برتاؤ میں بھی ہے، ادب کمزور کے ساتھ برتاؤ میں بھی ہے، اپنے سے اونچے کے ساتھ برتاؤ میں بھی ادب ہے، اپنے سے نیچے والے کے ساتھ بھی برتاؤ میں ادب ہے، دوست کے ساتھ برتاؤ میں بھی ادب ہے، دشمن کے ساتھ برتاؤ میں بھی ادب ہے، جانوروں کے ساتھ برتاؤ میں بھی ادب ہے، اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ برتاؤ، اگر وہ برتاؤ خوبصورت ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ تو وہ ادب ہے۔ حسن معاملہ ادب ہے، تو یہ ادب ہے مخلوق کے ساتھ۔ پھر ہر مخلوق کا حق آپ پر کیا ہے؟ ماں باپ کا حق ہے، بچے ان کے حق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان سے برتاؤ کریں، یہ ماں باپ کا ادب ہے۔ اساتذہ کا ادب، انہوں نے علم دیا ہے۔ چھوٹے کا ادب شفقت کرنا، محبت کرنا، چھوٹوں کو پیار دینا، یہ اس کا ادب ہے، یعنی اس کے حق کو نہایت خوبصورتی اور عمدگی سے پورا کرنا، ادا کرنا، یہ ادب ہے۔ پھر مخلوق کے ادب میں سب سے اونچا ادب اولیاء اور صالحین کا ہے، اور ان سے سب سے اونچا ادب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، انبیاء کا ادب ہے۔ یہی اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کا ادب ہے، اور سب سے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اللہ کے نبی کا ادب ہے۔ جیسے ان کا رتبہ اور جیسے ان کا مقام ہے، ان کے ساتھ تعلق، برتاؤ اور معاملہ کرنے میں اتنا ادب، اور پھر اس سے اونچا اللہ کا ادب۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ لوگوں، یہ قرآن سارا کا سارا دسترخوان ہے، یہ مأدبہ ہے، فَتَعَلَّمُوا مِن مَأْدُبَتِهِ، اس قرآن کے ادب میں سے سیکھا کرو، اس دسترخوان سے ادب لو، یعنی اپنی زندگیوں کو سنوارو، اس سے اپنے گفتگو کا انداز خوبصورت کرو، برتاؤ کا انداز خوبصورت کرو، سوچیں بہتر کرو، خواہشیں بہتر کرو، اعمال بہتر کرو، افعال بہتر کرو، طرز عمل بہتر کرو، اپنے رویے بہتر کرو، یعنی قرآن کے دسترخوان ادب سے ایسا مواد لو جس سے آپ کے رویے خوبصورت ہو جائیں۔ تو اگر آپ مختصراً ایک جملے میں لیں تو رویوں کو خوبصورت کر لینا یہ ادب ہے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تابعین کے اور تبع تابعین کے، اتباع تابعین کے زمانے میں جو سلف صالحین کا زمانہ تھا، سال ہا سال ہم لوگ سفر کرتے تھے کسی نہ کسی جگہ سے جا کے ادب سیکھنے کے لیے، ادب کے طالب ہوتے، خواہ سال ہا سال ہی ہمارے ادب کے سیکھنے میں کیوں نہ لگ جاتے۔ امام مالک فرماتے ہیں، امام مالک خود، کہ جب میں بچہ تھا تو میری والدہ مجھے نصیحت کرتی تھی، ہر وقت نصیحت کرتی تھی۔ ایک بزرگ تھے اس وقت، ربیہ بن ابی عبد الرحمن التیمی المدنی، حضرت ربیہ
بڑے اللہ والے صالح تھے. میری والدہ کہتی تھی بیٹے ان کی مجلس میں جا کے بیٹھا کرو اور فقط ان سے ادب سیکھو، علم بعد میں سیکھنا. یعنی علم سیکھنے سے پہلے ادب سیکھو. جب ادب سیکھیں گے تو علم سیکھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، علم میں امتیاز کرنے والے بھی بن جاؤ گے کہ علم میں کیا لینا ہے اور کیا نہیں لینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ معلومات کا ذخیرہ ہی جمع کر لو اور وہ معلومات کا ذخیرہ تمہارے ذہن میں ایک انتشار پیدا کر دے اور تمہاری شخصیت میں ایک انتشار پیدا کر دے، تمہاری یکسوئی ختم ہو جائے، تمہارے اندر ایک تفرق پیدا ہو جائے، بکھر جاؤ. علم اگر معلومات کی صورت میں جمع ہوتا چلا جائے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی، انٹرنیٹ سے بھی، آن لائن جو کچھ مل رہا ہے، کتابوں سے بھی، ہر جگہ جہاں انبار لگا ہوا ہے آج کل معلومات کا، تو ساری معلومات آپ لیتے چلے جائیں اور علم کا ادب نہیں ہے. یعنی اس کو تطہیر کرنا، اس کی تہذیب کرنا، اس کو صاف کرنا، اس میں سے غلط کو نکالنا، صحیح کو اخذ کرنا، میل کچیل کو دور کرنا، رطب و یابس کو نکالنا، نقصان دہ مواد کو نکالنا، فائدہ مند کو اخذ کرنا. یہ تمیز کیسے آتی ہے؟ اس شعور سے آتی ہے جو شعور ادب سے جنم لیتا ہے. اس لیے وہ فرماتے کہ پہلے ادب سیکھو پھر علم سیکھو.